سب ٹاپک 1.1 اصطلاحات قوانین۔ آئیے اب سب ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ حروف مدہ کی تعریف۔ حرف مدہ وہ حرف علت ہے جو خود ساکن اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو۔ یہ دیکھیے کہ ابھی سب سے اول آپ کو جو خاص اصطلاحات ہیں، جو ٹرمنالوجی ہے قواعد و صرف میں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاکہ قواعد کو، قوانین کو سمجھتے ہوئے ہمیں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو۔ ہمیں جب بھی کوئی اصطلاح استعمال کی جائے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے اس کا یہ مطلب ہے۔ تو حرف مدہ وہ حرف علت خود ساکن اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو، یہ حرف مدہ کہلائے گا۔ موافق حرکات دیکھ لیجئے کیسے ہوتی ہیں کہ واو کے موافق ضمہ ہے، الف کے موافق فتح ہے اور یا کے موافق کسرہ ہے۔ تو یہ پڑھنے میں بڑا ایزی ہے، یعنی واو کے موافق اگر ضمہ ہو تو وہ ایزی ہے، یہ اس کے موافق حرکت ہے۔ واو سے پہلے اگر آپ فتح یا کسرہ پڑھیں گے تو بڑا پرابلم ہے آپ کے لیے۔ الف کے موافق فتح بڑی آسانی کے ساتھ پڑھیں گے، یا کے موافق کسرہ ہے، تو اس سے اگر آپ ڈیفرنٹ کریں گے تو مشکل ہو جائے گا لفظ کو پڑھتے ہوئے۔ اوتینا، اوتینا واو ساکن ہے، اب واو کے موافق جو ہے وہ ضمہ ہے، آپ دیکھیے، اور یا کے موافق تا کے نیچے کسرہ ہے، اور الف کے موافق نون کے اوپر فتح آ رہا ہے۔ تو یہ تمام کی مثال ہے اوتینا۔ باقاعدہ مثالوں کے اندر دیکھ لیجئے یقول، یبیع اور قائل۔ یقول کے اندر حرف مدہ واو، یبیع کے اندر یا، اور قائل کے اندر جو ہے وہ الف ہے۔ اس مثال میں واو حرف علت ساکن ہے یقول میں، اس کے ماقبل کی حرکت ضمہ اس کے موافق ہے۔ یبیع میں یا حرف علت ساکن، اس کے ماقبل کی حرکت کسرہ اس کے موافق۔ قائل میں الف حرف علت ساکن، اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق۔ حرف لین کی تعریف۔ حرف لین وہ حرف علت ہے خود ساکن اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق نہ ہو۔ مدہ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ حرکت موافق ہوتی ہے، لیکن لین کے اندر جو ہے وہ موافق نہیں ہوتی، جیسے قول۔ اب واو تو یہ چاہتی ہے کہ میرے موافق ضمہ ہو، لیکن واو کے پیچھے آپ نے فتح پڑھا تو قول، تو اس کو ہم حرف لین کہیں گے۔ تو واو حرف علت ساکن ہے، ماقبل کی حرکت فتح اس کے موافق نہیں ہے۔ بیع، اس مثال میں یا حرف علت ساکن، ماقبل کی حرکت فتح اس کے موافق نہیں ہے۔ اسی طرح ویل اور خوف میں دیکھ لیں۔ مصغر کی تعریف۔ مصغر وہ اسم ہے جس میں قلت یا حقارت والا معنی پایا جائے، جیسے اسم تصغیر ہے مضیرب، ایک چھوٹا سا آلہ مارنے کا۔ تو اس مثال میں مضیرب تصغیر ہے، اس میں قلت والا معنی پایا جا رہا ہے کہ چھوٹا سا۔ رجیل، چھوٹا سا آدمی، اس میں رجیل تصغیر ہے، حقارت والا معنی پایا جا رہا ہے۔ مکبر وہ اسم ہے جس میں قلت یا حقارت والا معنی نہ پایا جائے، تو اس سے مصغر تیار کیا جائے مکبر سے۔ جیسے دیکھیں مضرب مارنے کا ایک آلہ، اور مضیرب ایک چھوٹا سا آلہ مارنے کا۔ تو اس مثال میں مضرب مکبر ہے، اس میں قلت یا حقارت والا معنی نہیں ہے، لیکن اس کی بنسبت جو مضیرب اس سے بنایا ہے مصغر کو، تو اس کے اندر جو ہے وہ قلت والا معنی پایا جا رہا ہے۔ ادغام کی تعریف۔ ادغام یہ ہے کہ ایک طرح کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کر کے شد کے ساتھ پڑھنا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ اور ادغام کبھی حذف حرکت اور کبھی نقل حرکت سے ہوتا ہے۔ ایک طرح کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کر کے شد کے ساتھ پڑھنا ادغام کہلاتا ہے، اور ادغام کبھی حذف حرکت سے ہوتا ہے اور کبھی نقل حرکت سے ہوتا ہے۔ حذف حرکت کی مثال، کسی حرف کی حرکت کو گرا دینا حذف حرکت کہلاتا ہے۔ جیسے مثال ہے مدہ، یہ اصل میں مادہ ہے، مادہ، پہلی دال کی حرکت کو حذف کر دیا، دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو مادہ سے بن جاتا ہے مدہ۔ اور ایک ہے نقل حرکت، یعنی ایک حرف کی حرکت دوسرے حرف کو دینا، منتقل کرنا، ایک حرف سے دوسرے حرف پر حرکت کو منتقل کر دینا،
یہ نقل حرکت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے یمدو، اصل میں ہے یمدودو، پہلی دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل میم کو دے دی، یمدودو، میم ساکن ہے، پہلی دال کے اوپر ضمہ ہے، وہ نقل کر کے میم کو دے دیا ماقبل، دال کا دال میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا یمدو۔ یہ نقل حرکت آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح یفرو ہے، یہ اصل میں ہے یفریرو، تو پہلی را کی حرکت نقل کر کے ماقبل فا کو دی، یہ نقل حرکت ہو رہی ہے، اور را کا را میں ادغام کر دیا تو بن جاتا ہے یفرو۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح ہے جو آپ پڑھیں گے، التقاء ساکنین، ملاقات، دو ساکنوں کی ملاقات کو التقاء ساکنین کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ دو ساکنوں کے جمع ہونے کو التقاء ساکنین کہتے ہیں۔ جیسے لا تضربین، اصل میں تھا لا تضربین، اس مثال میں یا اور نون دو ساکن جمع ہو گئے، لا تضربین، اور اسی طرح لا تضربن میں دیکھیں کہ اصل میں تھا لا تضربون، یعنی لا تضربین میں یا اور پہلا نون، نون مشدد ہے، اس کا مطلب ہے پہلا نون، یہ دونوں ساکن ہیں، پہلا نون یا اور پہلا نون، اور لا تضربون میں واو اور پہلا نون، یہ دونوں ساکن ہیں، تو یہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، ان کو التقاء ساکنین کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹرمز استعمال ہوگی۔ اسی طرح ہوتا ہے جیسے التقاء ساکنین ہے، اسی طرح ہوتا ہے التقاء تنوینی، یعنی دو ساکنوں میں سے ایک ساکن نون تنوین ہو تو اسے التقاء تنوینی کہتے ہیں۔ التقاء کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، التقاء ہونا، تو تنوینی جب دو ساکنوں میں سے ایک ساکن نون تنوین ہو تو اسے التقاء تنوینی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون تنوین وہ ہے جو حرکت، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور نون ساکن کی آواز میں پڑھا جاتا ہے، ضاربن۔ اب جیسے لکھنے میں تو ضاربن اور پڑھنے میں ضاربن، پڑھنے میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں آپ کو نون ساکن نظر آ رہا ہے، لکھنے میں با مشدد، با جو ہے اس کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو، دو پیش ہیں، ضاربن، اور پڑھنے میں ضاربن، نون ساکن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے التقاء تنوینی، کہ اس طرح دو ساکنوں میں سے ایک ساکن نون تنوین ہو تو اسے التقاء تنوینی کہتے ہیں۔ اسی طرح مثال ہے ہدن، اصل میں ہے ہدایون، تو ہدایون لکھنے میں نظر آ رہا ہے اور پڑھنے میں ہدایون، آخر میں نون ساکن نظر آ رہا ہے، اس میں یا کو الف سے تبدیل کیا۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ التقاء تنوینی ہوتا ہے، کہ دو ساکنوں میں سے ایک نون تنوین ہو، ایک ساکن جو ہے، تو دیکھیے ہدایون میں یا کو الف سے تبدیل کیا تو بن جائے گا ہدان، ہدان، الف اور نون۔ اب ہدان میں دو حرف ساکن ہیں، الف اور نون تنوین، جو کہ یہ نون تنوین نون ساکن کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے پہلا ساکن الف مدہ گزارتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں تو ہدن پڑھا جاتا ہے، ہدن، ہدن، جیسے مثال میں شروع میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہدن، تو یہ ہے التقاء تنوینی۔ اسی طرح ایک اور ٹرم استعمال ہوگی، اصطلاح ہے اشباع۔ اشباع کا معنی ہوتا ہے حرکت کو اس کے موافق حرف علت کی طرف کھینچنا، لفظی معنی کھینچنا ہوتا ہے، یعنی حرکت کو اس کے موافق حرف علت کی طرف کھینچنا، جو اس کے موافق حرف علت ہے اسی طرح کھینچنا اس کے موافق، یعنی فتح کو الف کی طرح، ضمہ کو واو کی طرح، کسرہ کو یا کی طرح کھینچنا، یعنی یا کی طرف کھینچنا، یہ اشباع کہلاتا ہے۔ لکھنے کی صورت دیکھیں، ضربہ،
یا ضربتو ضربتی، پڑھنے کی صورت ضرب، ضربتو ضربتی، اس طرح ہے۔ ضربا میں الف کے موافق جو کہ یعنی فتح کو طرف مائل کر کے کھینچنا، تو ضربا لکھنے میں یہ ہے اور پڑھنے میں اس کو ضربا۔ اب یہ ہے کہ فتح کو جو کہ با کے اوپر فتح ہے اس کو الف کی طرف کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے ضربا، اور ضربتو میں ضربتو۔ اب اس میں تا پر ضمہ ہے تو ضمہ کو واو کی طرف کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے ضربتو، اور ضربتی میں تا کے نیچے کسرہ ہے تو اس میں تا کو یا کی طرف جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، تو ضربتی، ضربا، ضربتو، ضربتی، یہ پڑھنے کی صورتیں۔ تو اس کو اشباع کہتے ہیں کہ کسی بھی حرف کو اس کے موافق حرف کی علت کی طرف کھینچ دینا، اشمام۔ اشمام کہتے ہیں ضمہ کو کسرہ کی طرف اور یا ساکن کو واو کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یہ اشمام کہلاتا ہے کہ کسرہ کو ضمہ کی طرف یا ساکن کو واو کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔ ایک اس میں کی مثال ہے قیلہ، تو اس مثال میں کسرہ کو ضمہ کی طرف یا ساکن کو واو کی طرف مائل کر کے کجلا پڑھا جائے گا، تو اس کا تعلق تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہے، کجلا۔ اظہار، اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کی تعریف، اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہوتا ہے، اظہار کہتے ہیں، اظہار کہا جاتا ہے اس کو، کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، جیسے انعمت۔ اب انعمت نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھنا یہ اظہار کہلاتا ہے، انعمت، انعمت۔ تو اس مثال میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ شاذ کی تعریف، یہ بھی ایک ٹرم استعمال ہوگی، شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ وہ ہے جو قاعدے اور قانون کے خلاف ہو لیکن وہ استعمال کے موافق ہو، اس کے بارے میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ تو نہ ہو لیکن اس کا استعمال پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جیسے مسجد، اب یہ مسجد کا جو لفظ ہے یہ ساجدہ یسجد، اس کی اسم ظرف ہے، یعنی مسجدن ہونا چاہیے، مسجدن قانون کے مطابق، لیکن استعمال کے موافق مسجد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ساجدہ یسجد جو ہے اس کا اسم ظرف استعمال ہی نہیں ہوتا، باقی رہ گئی بات مسجد کی کہ اس کو مسجد کیوں نہیں پڑھا جاتا، یہ مسجد پڑھا جاتا ہے قانون کے مطابق، تو مسجد آنی چاہیے لیکن خلاف قیاس اس کو مسجد پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، یہ چونکہ اسم ظرف کا معنی بھی نہیں ہے یہاں پر، اس کا معنی تو یہ ہے کہ سجدے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ چونکہ اس کا تو اسم ظرف استعمال ہی نہیں ہے، خلاف قیاس یہ آ رہا ہے، تو مسجد جو ہے اس کا معنی مساجد کا کیا جاتا ہے سجدے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے بے شک ہیں یہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مستحق ہے سجدوں کے۔ لام امر کی تعریف، یہ وہ لام ہوتا ہے جو فعل امر کے شروع میں مکسور ہوتا ہے، مثال جیسے لیضرب، اس کی وضاحت لیضرب کے شروع میں لام امر مکسور ہے، لیضرب۔ حروف مضارعت کی تعریف، حروف مضارعت وہ ہیں جن سے فعل مضارع کے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ حروف یہ ہیں الف تا یا نون، ان کا مجموع عطین ہے، یضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ یضرب میں یا ہے، تضرب میں تا ہے، اضرب میں الف ہے اور نضرب کے اندر نون ہے، یہ مضارع کی علامات ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔